لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اور دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ اے میرے اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ اور معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و علم تیرا دنیا میں تیرا تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا حق لا الہ الا اللہ لا الہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سید معین فرید صاحب آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اتنے خوبصورت انداز سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے اور جتنے بھی دوست ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں آج ہم نے رمضان المبارک کی مناسبت سے
ایک بڑے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور احادیث میں اور روایات میں رمضان المبارک کے حوالے سے کتنی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور کیا دین اسلام سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا، اور کتنی باقاعدگی سے لوگ اس کو رکھا کرتے تھے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا جناب علامہ اشفاق مدنی صاحب کا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جو کہ اسلامک سکولر ہیں، علامہ باقر عباس صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا علامہ اشفاق مدنی صاحب، سر یہ بتائیے کہ رمضان کے روزے یہ کب سے اس کی تاریخ ملتی ہے؟ یہ مطلب کہ روزہ جو ہے یہ عبادت میں کب سے ہے، تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو؟ آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آج بہت فائدہ مند ہے کہ جو 24 روزے گزرنے کے باوجود ابھی روزے نہیں رکھ سکے، تو آج ان کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ ابھی جو 5-6 روزے باقی رہ گئے ہیں تو ابھی بھی آ جائیں اور کچھ روزے رکھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتوں کو پایا جا سکے۔ بے شک روزے کی جو تاریخ ہے، جتنا انسان پرانا ہے اتنا روزہ پرانا ہے۔ اوکے، یعنی جب سے انسان زمین پر جلوہ گر ہوا ہے تو روزہ بھی اس کے ساتھ ہی آ چکا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام خود روزے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے جو روزے تھے وہ چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو نبی آئے انہوں نے بھی روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی یہی 3 روزوں کو کنٹینیو کیا۔ 13، 14، 15 جی، چاند کی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ایام بید، یعنی جب چاند بالکل مکمل ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، تو اس وقت یہ روزے رکھتے تھے، اور یہ اپنے روزوں کو صیام شکر سے تعبیر کرتے تھے کہ ان کی جو کشت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، تو ان روزوں کو شکر سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ شکر میں رکھے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی 3 روزے رکھتے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے بھی روزے رکھتے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ روزے رکھے۔ ان کے روزوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ سال بھر میں ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک سال میں تقریباً 182 روزے حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے۔ آج بھی اولیاء اللہ یہ روزے رکھتے ہیں، اور اس کو صوم داودی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، صوم داودی۔ ہر مہینے 3 روزے؟ نہیں، یہ جو صوم داودی ہیں یہ ایک چھوڑ کر ایک رکھنا اچھا، سال بھر کا یہ معمول ہوتا ہے، اور یہ کئی اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے 9 روزے وہ رکھتے تھے، یعنی جب مہینہ شروع ہوتا تو 3 شروع میں رکھتے تھے، 3 بیچ میں رکھتے تھے، اور 3 لاسٹ میں رکھتے تھے۔ اوکے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے آپ جو ہیں وہ بعض روایتوں میں کہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول، یعنی 3 روزے جو بیچ کے ہوتے ہیں یہ رکھتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد پھر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے یہ آپ کے معمول میں پوری زندگی رہا ہے۔ ابھی بھی آپ مدینے اور مکے جائیں تو وہاں جمعرات اور پیر کو دسترخوان لگتے ہیں، مسجد میں افطاری ہوتی ہے، ابھی بھی یہ روزے وہاں رکھے جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ اور پھر جو ہے یہ 2 سن ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال باقاعدہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض ہو گئے۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ اسی طرح رمضان میں وہ روزے پہلی امتوں میں بھی رکھے جاتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن
جو چاند کے حساب سے روزے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ 33 سال میں جو چاند ہوتا ہے پورے سال میں گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے. 33 ایئرز کے اندر یہ پورے سال میں گھوم جاتا ہے. تو اب کبھی یہ گرمی میں آ جاتے ہیں, کبھی موسم بہار میں آ جاتے ہیں, کبھی جو ہے نا سردی میں آ جاتے ہیں. تو پہلی امتوں نے یہ ڈنڈی مار دی, انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے کہا بھئی یہ چاند کے بجائے سورج کے حساب سے روزے رکھ لیں. تو انہوں نے پھر یہ جون کے اندر اپنے روزوں کو واپس لے آئے. بھئی اب جو ہے وہ کوئی بھی مہینہ ہوگا تو موسم کے حساب سے انہوں نے اپنے روزوں کو ایک سائیڈ پر کر دیا. دین نے ایسا نہیں کیا. کرسچینٹی میں بھی وہ سورج کے حساب سے, اسی کیلنڈر کے حساب سے روزے, ان کی امتوں میں بھی پہلے یہی تھا, چاند کے حساب سے تھا, کیونکہ چاند پھر گھوم جاتا ہے, موسم چینج ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انہوں نے رکھا کہ یہ چاند کے حساب سے رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں. اب اس میں بھی حکمت ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, حکمت بتائیے پھر آگے. اس میں حکمت یہ ہے کہ رمضان میں چاند کے حساب سے روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ مسلمان ہر موسم میں روزہ رکھ سکے, اور ہر موسم کو, ہر دن کو, اور ہر کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گواہ بنا سکے. بے شک بے شک. اس وجہ سے جو ہے نا اس کو چاند سے تعبیر کیا گیا, اور باقی عبادات کو سورج سے جو ہے نا وہ رکھا گیا. ہماری جو نمازیں ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہ سورج کے حساب سے ہیں, اور یہ جو حج کا معاملہ ہے اور روزوں کا معاملہ یہ چاند کے حساب سے, اور عید بھی, اور عید بھی وہ چاند کے حساب سے ہے. بالکل صحیح. اچھا علامہ باقر صاحب, یہ تو جو روزے کی اور جو انہوں نے تاریخ بتائی ہے علامہ صاحب نے, یہ تو اس سے تو چیزیں واضح ہو گئی ہیں, مگر یہ بھی ساتھ واضح ہو گیا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. یہ کیونکہ جس طرح 3 روزے بیچ میں وہ اپنے اپنے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے, یا جو پیغمبر رہے ہیں وہ خود روزے رکھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ میرا خیال ہے عام لوگوں تک اس کی جو ہے نا وہ رسائی نہیں تھی. تو پھر یہ فرض کب ہوئے, اور یہ ہماری امت پہ ہی کیوں فرض کیے گئے؟ اس سے امت کو کیا فائدہ مطلب پہنچانے کی کوشش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کا معنی یہ ہے کہ امت پر بھی روزے فرض تھے, ایسا نہیں کہ فقط انبیاء پہ فرض تھے. اچھا, فرض تھے پہلے بھی. ٹھیک ہے. اور مولانا نے کافی تاریخ بیان کر دی ہے, میں ایک حصہ جو رہ گیا وہ بیان کرتا ہوں کہ حتیٰ وہ امتیں جو منحرف ہو گئیں وہ بھی روزے رکھتی تھیں, حتیٰ بت پرست بھی روزے رکھتے تھے. اچھا جی, یعنی وہ بت پرست در حقیقت آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے انسان ہے جو زمین پہ اترے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ نبی سے کائنات جو ہے نا اس کی نسل پھیلی ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت پہلے ہے, شریعت لانے والا پہلے ہے, عوام بعد میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عوام جو منحرف ہوئی ہے یہ اپنے اپنے دور کے انبیاء جب ان کے چلے جاتے تھے تو یہ ان کی یاد کے لیے مورتیاں بنا کے رکھ لیتے تھے, ان کی آہستہ آہستہ اس کو پوجنے لگ جاتے تھے بعد میں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی منحرف, جی اس طرح کی منحرف امتیں بھی جو ہیں روزے رکھتی ہیں. مصر کی قدیم اقوام چلے جائیں آپ, وہ حتیٰ روزوں کو بتوں سے منسوب کرتے تھے, فلان بت کا روزہ ہے. اچھا, ابھی آپ دیکھیں کہ بدھسٹ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, ہندو روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور روزے کو جو ہے بعض اقوام جو ہے وہ مصائب اور مشکلات میں رکھتی تھی. خداوند عالم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب سمجھتی تھی خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو روزے رکھتی تھی. کم و بیش تعداد جو ہے اس میں پورے سال میں اور کسی خاص ایام میں فرق ضرور ہے. ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ رسول گرامی پر 30 روزے جو فرض کیے گئے ہیں, یعنی چاند کے اعتبار سے, کبھی 28 بھی ہو سکتے ہیں, کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں. 28 بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ہو جاتے ہیں, چاند کی گردش پر ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات رویت میں خلل آ جاتا ہے. جی ہاں, یہ مشکل ہے. بہرحال تو روایت میں آیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ 30 روزے کیوں ہیں,
اب وہ روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت آدم نے اس شجر ممنوعہ سے جو کھایا تھا پھل، وہ آپ کے شکم میں 30 دن رہا۔ اچھا، جی ہاں، تو اس لیے مسلمان جو ہیں ان کو 30 دن کے روزے رکھوائے جاتے ہیں کہ وہ جو پھل کھایا ہے اس کا اثر ختم ہو۔ 30 دن کے روزے رہیں۔ مستحب روزے بہت زیادہ ہیں، یہ تو واجب ہیں، لہذا ماہ رمضان ختم ہوتے ہی 6 روزے اگلے دن سے مستحب ہیں۔ اسی طرح سے ہر ماہ میں ابتدا میں 3، وسط میں 3، آخر میں۔ پھر بہت سارے ایام ایسے ہیں جن کے روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماہ رجب و شعبان دونوں مستحب ہے روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب جو روزے ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، جب سے انسان ہے تب سے انسان ہے، ہے، جی ٹھیک۔ جی۔ تو مگر روزے کو اتنی زیادہ اہمیت وہ میرا خیال ہے صرف اسلام میں ہی ملی ہے آگے۔ اس زمانے میں اہمیت تھی ان کے اعتبار سے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور 1400 سال سے ہمارے سامنے تاریخ ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی تھی۔ حضرت مریم روزہ رکھتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں ایک اور بھی روزہ تھا جس کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ تکلم نہیں کیا جاتا تھا، جو حضرت مریم کی نسبت سے یہ آیا بھی ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کو لے کے آئیں تو ان سے خداوند عالم نے کہا کہ 3 دن تک چپ رہو، یہ کلام کرے گا بچہ، یہ تہمت لگائیں گے یہودی اور یہ تمام کام کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ تو انہوں نے اس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ، بولنا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، فقط کھانا پینے کا روزہ نہیں ہوتا ہے، چپ کا روزہ بھی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کلام نہ کیا جائے۔ ویسے کلام ویسے بھی کم کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں نہ بھی کم روزے نہیں کی بولنا حالت کے چاہیے، علاوہ بھی۔ ویسے بھی کم کرنا جی ہاں، روایات میں آیا ہے کہ جس شخص کی عقل بڑھ جاتی ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے۔ واہ کیا بات۔ اچھا رحمت اشفاق مدنی صاحب، یہ روزے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ مطلب اس عبادت کا انسان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ جیسا کہ ابھی ہم نے یہ کلام سنا ہے کہ یہ ہر نبیوں میں اور ہر نبیوں کی امتوں میں روزہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے، بینیفٹ دینے کے لیے۔ وہ بینیفٹ کیا ہے؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ بھی دیا ہے اور دنیا کی لذتوں سے آشنا بھی کیا ہے۔ جب دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے، لذتیں دیکھتا ہے، اور پھر نفس جو اندر موجود ہے وہ ان سے آشنا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کو بھولنے لگ جاتا ہے، فراموش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور روزہ وہ چیز ہے جو آپ کو رب سے ملا دیتا ہے، جو آپ کو اپنی حقیقت سے آشنائی دلاتا ہے۔ جب آپ 15-16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، ہلا نہیں جاتا، آنکھیں نہیں اٹھائی جاتی، اور طبیعت جو ہے وہ لگتی ہے کہ جو ہے نا ہم اپنی حقیقت کو لوٹے ہیں۔ ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، تصورات پاک ہوتے ہیں۔ جب تصورات پاک ہوتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کا ذکر سماتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے، کہتے ہیں نا کہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے، اور روزہ جہنم سے بچاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ بڑا بینیفٹ ہے۔ اس کے بعد دنیاوی طور پہ جو ہمارا رب ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند لائف گزاریں۔ بیمار وہ نہیں پسند کرتا کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری غفلت ہے، اور دنیا کی لذتوں میں ہم اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بدن جو ہے وہ کمزوری اور بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ اور روزہ وہ چیز ہے، وہ جیسے کہ روسی ماہر نے یہ بات لکھی تھی، این نیکٹین نے یہ بات لکھی تھی کہ 3 کام جو بندہ کرے وہ زندگی میں اس کا بدن کبھی بھی جو ہے وہ لاغر نہیں ہوگا۔ اچھا، اس نے کہا پہلا کام سخت محنت کرے، دوسرا بہترین ورزش کرے، اور تیسرا اس روسی ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ وہ سال میں 1 مہینہ فاقہ کرے۔ ان کے نزدیک تو کوئی روزہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ 1 مہینہ
فاقہ کرنا بندے کو جو ہے وہ بیماریوں سے بچا دیتا ہے۔ ابھی 2016 میں جو ہے ڈاکٹر سعد الصقیر، یہ العربیہ چینل پر ان کی رپورٹ جاری ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ یہ سرجری کے کوسمیٹک کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ بڑھاپے کو روکنا ہے تو اپنے اوپر روزوں کو نافذ کر دو۔ واہ، یہ روزہ آپ کے بدن کو متوازن کر دیتا ہے، بہترین زندگی گزارنے کا بہترین فارمولہ ہے۔ اس وقت تمام یورپ کے اندر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ جو کینسر ہے اور شریانوں کے اندر جو خون جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، پھیپھڑوں میں جو مضر مادے جو ہے نا وہ ٹھہر جاتے ہیں، یہ 15-16 گھنٹے کا جو روزہ ہے ان تمام چیزوں سے نجات دیتا ہے۔ یعنی روحانی فائدہ بھی دے رہا ہے کہ اللہ کے قریب کر رہا ہے، جسمانی فائدہ بھی دے رہا ہے کہ آپ کو بہترین زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، امتیاز ہے آپ کے ساتھ گلستان جوہر سے۔ امتیاز صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر بس ایک پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ درود و سلام کا ورد ہمیشہ جاری رکھا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا چاہیے کثرت سے۔ اور دوسری بات، رمضان شریف کا روزوں کا معاملہ جو ہے فہیم بھائی، یہ بہت ہی پہلے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اس لیے رمضان مبارک یا روزے کا معاملہ فرمایا۔ اور سر ایک سوال ہے کہ بہت سے صحت مند لوگوں کو بھی دیکھا، ہٹے کٹے لوگوں کو بھی دیکھا، وہ اس مہینے کو اتنا امپورٹنٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں پیسے کمانے کا موسم ہے، روزہ رکھتے نہیں ہے، اگر انہیں کچھ کہو تو الٹی سیدھی بات کرتے۔ تو ان کے بارے میں علماء کرام ہمارے کیا فرماتے ہیں؟ طالب دعا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امتیاز صاحب، جناب سوال آپ نے سن لیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اپنے عقیدے کی بات ہے، اگر پرورش انسان کی صحیح ہوئی ہو اور اسے یہ بتایا گیا ہو کہ جس طرح سے کھانا ذمہ داری ہے اسی طرح سے نہ کھانا بھی ذمہ داری ہے، اچھی بات۔ ٹھیک ہے، تو آسان ہو جائے گا معاملہ۔ اب یہ لوگ جو مادی دنیا میں غرق ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو سیزن سمجھتے ہیں کمائی کا، اور اس کمائی میں روزہ رکھنے کو معنی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ تصور کر لیں کہ کمائی بغیر کھائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ روزہ رکھیں گے۔ اصل میں وہ تربیت اور وہ جو بچپن میں ان کو بتایا گیا ہے خدائی تصور، اس میں جو ہے وہ کمی ہے۔ اگر وہ صحیح ہو تو کبھی بھی جو ہے نا انسان روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اور ان کو جو ہے وہ روزے کے فضائل اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی، یہ روایت میں آئے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو، ٹھیک ہے نا۔ بالآخر بدن جو ہے یہ بھی مشینری ہے، اس کو بھی سال میں کچھ ریسٹ چاہیے نہیں؟ بالکل چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل تو چاہیے۔ یہ ریسٹ ہے۔ اس کی جو مختلف دیکھیں نا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے انسان ایک لقمہ رکھتا ہے کتنی چیزیں فنکشن کرنے لگتی ہیں، لعاب آتے ہیں، تیزاب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کچھ نہیں کھا رہا ہے تو وہ سکون میں ہے تھوڑا سا، پوری مشینری کو ریسٹ مل رہا ہے نا؟ جی ہاں، ریسٹ مل رہا ہے۔ جگر مختلف جو کیمیکلز بناتا ہے اس کو ریسٹ مل جاتا ہے، تو جب اس کو ریسٹ ملے، جب وہ مسلسل کام کرے گا تھک جائے گا۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ اور اگر اسی لیے کہتے ہیں کہ سادہ غذا کھائے انسان عام دنوں میں بھی، جو ثقیل غذائیں کھاتے ہیں ان کے اعضاء زیادہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ اگر کلر ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کلر میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس سے زیادہ کام لیں گے قبل از وقت تو اندر پتھریاں بنا لے گا پھر وہ، بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ مشروب میں بہترین مشروب سادہ پانی ہے۔ سادہ پانی ہے، یہ جو مشروب قدرتی ہیں جیسے دودھ ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی مشروب ہے۔ اسی طرح سے جو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کے ساتھ نیکی کریں، بدن کے ساتھ بھی نیکی کی جاتی ہے، روح کے ساتھ تو نیکی کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، روح کی نیکی۔ اور یہ بدن جب ایک کیا کہتے ہیں متقابل کام ہے، جتنا بدن
یعنی اس کو اپنے ارادے کے ذریعے آپ اس کو غذا کم فراہم کریں گے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. فطرت ہے یہ. فطرت جو ہے وہ عالم اعلیٰ سے تعلق رکھتی ہے. بدن جو ہے وہ زمینی ہے. صحیح. بدن زمین کی طرف کھینچتا ہے، وہ اوپر جانا چاہتی ہے. جتنا یہ کمزور ہوگا اتنی وہ آگے جائے گی. روح کے لیے سائیکل ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ جتنا فطرت سے قریب ہو جاتا ہے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ دل سے اٹھتی ہیں. ایسا ہی عام حالات میں بھی ایسے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اٹھے، پکار یعنی. بالکل صحیح. جناب آپ کی طرف بڑھوں گا میں، کیونکہ ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، اور وقفے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ کچھ ایک دو اشعار جو ہیں وہ آپ کی جانب سے ہوں، اور پھر ہم وقفے کی طرف بڑھیں. سید معین فرید صاحب. درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. اور میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے، تاریخی حیثیت ہے، اس کے حوالے سے بات کریں کہ روزے کی جو عبادت ہے اس کی تاریخ میں کیا جگہ ہے، اور روایات کیا کہتی ہیں، واقعات کیا کہتے ہیں تاریخ انسانی کے اور اسلامی تاریخ کے. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ مہمانوں میں علامہ اشفاق مدنی صاحب موجود ہیں، اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں علامہ بکر عباس صاحب ہیں، اور میرے ساتھ نعت خواں جناب سید معین فرید صاحب موجود ہیں. اچھا علامہ اشفاق مدنی صاحب، رمضان کے روزے آج یہاں پہ ہم بہت سارے لوگ جو جس طرح وقت سے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، امتیاز صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور علامہ صاحب نے کہا کہ وہ تربیت کا معاملہ ہے. اگر اپنے گھر میں روزے وغیرہ رکھتے ہوئے اور وہ اہتمام بچپن سے دیکھتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا، اور وہ لازمی سی باتیں کرتے ہیں. فضائل کے بارے میں بھی نہیں پتہ. یہ تو وہ روزہ ہے جو صبح رکھنا ہے آپ نے سحر کے وقت، اور جب دن کی روشنی ختم ہونے لگنی ہے اور آپ نے افطار کر لینا. مشکل سے اس بیچ میں ہمارا ایک ہی میل آتا ہے جو آپ نے سکپ کرنا ہے، اور تو کوئی اتنی بڑی کوئی آزمائش نہیں ہے. کوئی بڑی آزمائش. ہاں پریشر زیادہ ہے اس کا، دہشت زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں پینا،
تو یہ جو آپ نے تاریخ بتائی ہے روزے کی کہ جو جتنے بھی پیغمبر تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے اور ان کی امتیں قومیں جو ہیں وہ بھی روزے رکھا کرتی تھیں، تو کیا ان کا بھی وقت یہی ہوا کرتا تھا کہ صبح سحر کے وقت سے لے کے جیسے ہی دن کی روشنی ختم ہوتی تھی اور افطار کر لیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ میں وہ سوال میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ یہ فکر پیدا کر لے کہ ماہ رمضان رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے، بندوں کو لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے. واہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں ماہ رمضان المبارک کو جیسے ہمارے کالر فرما رہے تھے لوگوں کو لوٹنے کا مہینہ بنا لیا کہ ذخیرہ اندوزی کرنی ہے. ابھی پشاور میں حکومت نے ایسا گودام پکڑا ہے جہاں 4000 جو ہیں 4000 kg لیمو جو ہیں وہ سٹور کیے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں لیمو شارٹ ہو گیا تھا. اب آپ حساب لگائیں کہ جس سے افطاری لوگوں نے کرنی ہے وہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی. تو ایسے لوگ جنہوں نے اس مہینے کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں، بینک بیلنس بڑھانا ہے، تو وہ خطا کر رہے ہیں. تو یہ کلیئرلی حرام ہے اس ذخیرہ اندوزی کرنا اس حوالے سے؟ یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ذخیرہ اندوزی پر منع فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے. تو وہ تمام چیزیں جس کا عام انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے. جیسے آج کل جو ہے وہ افطاری ہے تو ہر بندے کو لیمو چاہیے، چینی چاہیے، یہ جو چیزیں جو لوگ کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے. اب جس طرح ابھی ڈالر کا ایشو چل رہا تھا تو اس پر پاکستان کی معیشت پر جب اثر پڑ رہا ہو تو اس کو ذخیرہ کرنا درست نہیں ہوگا. جس سے آپ کا پورا نظام جو ہے معیشت کا برباد ہو رہا ہو تو اس سے آپ کو ذخیرہ اندوزی سے قدم پیچھے ہٹانا ہوگا. بالکل اس طرح گندم ہے، گندم لوگ اکٹھی کر کے رکھ لیتے ہیں، جب وہ شارٹ ہوتا ہے لوگوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں. اب گندم کے بغیر تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ تمام چیزیں کھانے پینے کی چیزیں، یہ جو سٹاکیے مجھے سن رہے ہیں اب تک چینل پر، وہ اس پہ کچھ فکر پیدا کریں آخرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ماہ مواسات ہے. یہ تو ہمیں ہمدردی کا درس دیتا ہے. ہمیں تو اس میں لوگوں کی بھوک مٹانی تھی اور ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے آگے بند باندھ دیے اپنی صرف تھوڑی سی دولت کی خاطر. تو یہ تو بڑا گھاٹے کا ہی سودا ہوا. بہت گھاٹے کا سودا ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اب فہیم بھائی یہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ داڑھی جو ہے نا اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے. حج بھی ہر سال کرنے جا رہے ہیں، یہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک جرنل بات کر رہا ہوں. وہ اگر مسلمانوں کو لوٹنے کی فکر میں مبتلا ہے تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی وہ سیرت پڑھنی چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت تیز بارش کی طرح بڑھ جاتی تھی. اب ویسے بھی سخی تھے نا. نبی کریم کہتے ہیں کہ سب میں بڑا سخی اللہ ہے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں. یعنی بارش جیسے تیز برستی ہے، تیز بارش کو وہ کہتے ہیں کہ جب پانی کا قطرہ گرتا ہے نا تو اس کے پیچھے فاصلہ نہ ہو، موسلا دھار جسے اردو میں کہتے ہیں، اس موسلا دھار بارش کی وجہ سے ان کو جواد کہتے ہیں کہ ان کی جو سخاوت ہے، عطا ہے، اس میں فاصلہ نہیں ہے. آپ آئیں آپ کو دے دیا، یہ ہیں یہ جو بھی آیا اس کو عطا کیا. تو اب جو ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور مدینے ہر رمضان ان کے پاس جا رہا ہے اور ادھر ذخیرہ اندوزی کر کے ریٹ بڑھا کے نقلی چیزوں کا لیبل لگا کے نقلی اور جیلی دوائیاں بنا کے اور جناب وہ ہارٹ پیشنٹ کو برباد کر کے رمضان میں پیسے اکٹھے کر رہا ہے، پیسے کٹ کے، اور اس میں جی میں نے جو 12 حج کر لی اور یہ کر لیا وہ کر لیا ہے، یہ نہ کریں. رمضان اور پورا سال مسلمان کو یہ تربیت دیتا ہے کہ تمہیں لوگوں کے کام آنا ہے. پشاور کا ذکر کیا آپ نے. پشاور میں ایک دکاندار، سکھ دکاندار، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی، انہوں نے رمضان کی آمد کی وجہ سے انہوں نے اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں ان کو کم کر دیا. بہت اچھا، کوئی 5%، 10% زیادہ نہیں، وہ اپنے گھاٹے میں تو وہ نہیں دیں گے مگر اپنا منافع انہوں نے انتہائی کم کر دیا کہ رمضان کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دکان سے جو ہے وہ چیزیں سستی کر کے دے رہے ہیں. تو وہ ایک بڑا جیسچر ہے. اور ایک جو جی سارے کاروبار وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ اگر
سکھ کر سکتا ہے ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ فکر ہونا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہے. ہاں تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس نے ہم سے دنیا چاہی ہم نے اس کو دے دی، جس نے آخرت چاہی ہم اسے آخرت دے دیں گے. تو جو آپ نے فرمایا کہ وقت جو ہے سحر افطار، پہلے جو ہے وہ اس کی کچھ روٹین ایسی ہوتی تھی کہ جب افطاری کر لی اس کے بعد اگر نیند کر لی تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا. اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں تھی کہ صبح سحر سے آپ کا روزہ شروع ہوگا. ہماری امت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ابتدائی روزے جو ہیں اس میں یہی روٹین رہی ہے جو پہلی امت کے روزوں کی روٹین تھی. یعنی افطار کا وقت افطاری کی، اس کے بعد اگر تھوڑی سی نیند ہو گئی تو اب آپ کھانا نہیں کھا سکتے، یا باقی جو لوازمات ہیں اپنی جو حق مباشرت ہے اس کی طرف آپ نہیں جا سکتے. تو ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. وہ بڑی عمر کے تھے اور کاشتکار تھے، اور ہم پنجاب کے لوگ جانتے ہیں کہ کاشتکاری کتنا مشکل عمل ہے. تو وہ گھر آئے، شام کو افطاری کی اور اس کے بعد زوجہ کو کہا کہ مجھے ذرا کھانا لا دو. وہ کھانا لینے گئی اور یہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے. اب وہ سوئے تو جیسے ہی آنکھ کھلی تو اب وہ کھانا تو نہیں کھا سکتے حالانکہ سامنے رکھا ہوا ہے. اب ان کا روزہ شروع ہو گیا. اب یہ دیکھیں ان کو درد تھا، نبی کریم کے فرمودات کی اہمیت تھی کہ روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اور پھر اللہ نے ان لوگوں کو برکتیں بھی تو عطا فرمائی ہیں نا. اب ہمارے ہاں تو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود جو ہے نا انہوں نے وہ کناتیں لگائی ہوتی ہیں ہوٹلوں کے باہر، اور اندر جو ہے وہ خوب گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں، تھانے والوں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد روزہ خوری شروع ہو جاتی. تو اب سارا دن بھی بیت گیا. اب جب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کام کرتے دیکھا تو وہ کانپ رہے تھے اور بڑی بری حالت تھی. تو عرض کیے میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، رات سحری بھی نہیں کر سکا. تو اللہ کریم نے پھر وہ پارہ نمبر 2 میں احکام ہے، دوبارہ حکم نازل کر دیا کہ تم ساری رات جو ہے وہ کھا پی سکتے ہو. اور اسی طرح حق مباشرت کے بھی احکام، وہ کسی کی اس طرح ان سے خطا ہوگی تو وہ بھی نازل ہو گئے. تو اب یہ سحر تک پھر وہ یعنی کہ روزے کو آسان ترین بنا دیا گیا ہے. اب اتنا آسان ہونے کے بعد بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ فہیم بھائی محمد ارشد بات کر رہا ہوں لاہور سے. ارشد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور سے فون کیا آپ نے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں علامہ اشفاق مدنی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیجئے. جی السلام علیکم اشفاق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی 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 ارشد فرمائیے. صاحب سوال کدھر چلا گیا؟ پریگنیسی میں روزہ رکھ سکتے ہیں پر یہ ضروری ہے؟ اے ذرا ٹی وی دا والیوم پوائنٹ کٹ کرو ذرا. تسی یہ پوچھن دے ہو کہ اگر عورت حاملہ ہوئے تو روزہ رکھ سکنے، اے سوال تہاڈا؟ جی جی بالکل. بڑی مہربانی. ٹی وی ویکھو تانوں نہیں دس رہے ہوں، پاویں جنہ مرضی اچھی کر لو جناب. جی حمل میں اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ہمارے دین نے اس پر آسانی رکھی ہے کہ وہ اگر اس کو پتہ ہے میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا دودھ پلاتے ہوئے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ بھوک لگتی ہے اس ٹائم عورت کو، تو وہ اپنے روزوں کی تعداد بعد میں پورا کر سکتی ہے، وہ اپنے اوپر زبردستی نہ کرے. صحیح، بالکل صحیح ہو گیا. اور سید معین فرید صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک مہمان اور موجود ہوں گے، اور ہم علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے اور علامہ اشفاق مدنی صاحب سے آج کے اس موضوع کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج علامہ اشفاق مدنی صاحب سے اور علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے
رمضان کی اور روزے کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کی روزے کی تاریخ کے حوالے سے اور کہ روزے کی جو عبادت ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، روایات کیا ملتی ہیں، واقعات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سید معین فرید، نعت خوانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور بہت ہی عمدہ آواز کے مالک۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مطاہر حسین نے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مطاہر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 8 میں پڑھتے ہیں۔ اوکے، آج نعت سنائیں گے آپ ہمیں؟ اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور نعت سنیں گے۔ علامہ باقر عباس زیدی صاحب، صرف روزہ، ابھی جیسے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تاریخ کو دیکھا جائے اور آج جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ سب سے آسان ترین روزہ ہے اور اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ، انسان کا اپنا جسمانی طور پہ، انسان کا روحانی طور پہ، کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس انسان کو خود جو روزے رکھ رہا ہے۔ تو اس کا جو اصل جو اس کی روح ہے روزے کی، مطلب کس طرح مطلب ہمیں روزہ رکھنے کا مزہ آنے لگے اور ایک مومن جو ہے پورا سال روزہ رکھے، اس کے لیے روزہ آسان ہو جائے، جس طرح نفلی عبادات کرتے ہیں نا، تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ جو مومن ہے وہ تو رمضان کے علاوہ بھی اسے شوال کے روزے بھی اسے نظر آ رہے ہوں، اسے بعد میں بھی بالکل ایسا۔ ہاں، تو روزہ آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا خوراک سے تعلق ہے، کچھ اس حساب سے یا نیت سے؟ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کو اپنی معرفت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ رب کی معرفت بھی اپنی معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ٹھیک ہے؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے لیے کیا چیزیں مضر ہیں اور کیا چیزیں مفید ہیں تو وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ صحیح ہے۔ یہ جو آگاہی کی کمی ہے نا، یہ مشکل ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے، یہ فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزے میں کیا چھپا ہوا ہے، وہ پورے سال روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے؟ خداوند عالم نے پھر بھی خیال رکھا ہے، 1 مہینے کے روزے فرض کیے، بقیہ جو ہے وہ آپ کے عشق پہ چھوڑا ہے کہ آپ کو کتنا عشق ہے روزے سے، مستحب روزے جو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نقل کرتا ہوں، ایک صاحب ہیں اسی کراچی میں جانتا ہوں، ان ایام کے علاوہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ سارے سال روزہ رکھتے ہیں، اور یہ کام وہ تقریباً 1980 سے کر رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ یعنی کہ وہ عمر بھی ان کی اچھی خاصی ہے، جی ہاں، اور جی 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 ان کی روٹین یہ ہے جی، اور وہ ان کی صحت کیسی ہے؟ اس کی اب یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ رکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے؟ تو راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہی کہ بیلنس رہتا ہے نا، بدن آپ کا بیلنس رہتا ہے۔ آپ کی بدن اگر بیلنس ہوگا تو فکر بیلنس رہے گی، ارادہ قوی ہو جائے گا۔ صحیح صحیح صحیح۔ بیلنس کرنا ہے انسان کو، خداوند عالم نے ہر چیز میں بیلنس، میزان پیدا ہوتا ہے، عدل پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، خوراک جو ہے وہ اس کا ہمارے لیے تو جتنا اہتمام کرتے ہیں شاید اس وجہ سے بھی روزہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ فلسفہ روزہ کیا ہے؟ کم کھانا۔ دن میں آپ کو 7-8 چیزوں سے، ان میں سے جو اہم چیزیں کھانا پینا، اسے روک دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ 12-16 گھنٹے کھانے سے رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جب اجازت ملی ہے تو کم از کم کھائیں۔ ایسا ہی ہے، اور دنیا میں لیکن برعکس کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے ہاں جو ایک سوچ ہے کہ اب افطار ہو گئی ہے تو اب جو بھی افطاری آئی ہے بچ کے نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو طرز تفکر ہے، اسے بدلنے کے لیے ہم سب کو، جیسے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں ابھی، اس طرح سے ہماری مساجد ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، اس میں یہ فکر دینے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، جو
جیسے کہ ابھی بات ہوئی میڈیکلی بھی اب کتنے فوائد سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو اولیاء الہی ہیں جو اس ماہ مبارک میں جو برکتیں خدا کی طرف سے ہیں، برکتوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی خداوند عالم نے راستے بہت چھوٹے کر دیے ہیں ہمارے لیے پہنچنے کے، سہولت کر دی. ایک سبحان اللہ جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک سانس لینا تسبیح ہے ماہ رمضان میں. سانس لینا جو ہے وہ ٹوٹل اختیاری عمل بھی نہیں ہے، نیم اختیاری عمل ہے. ہاں ایک حد تک میں سانس روک سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں روک سکتا. نہیں روک سکتے. صحیح ٹھیک ہے، اس کے باوجود سانس لینے پہ اس نے جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ یہ تسبیح ہے. سونا ٹھیک ہے، سونا عبادت ہے. ہاں روزے کی حالت. جی ہاں. یعنی اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سونا اگر عبادت ہے، اور اگر کیا کہتے ہیں سانس لینا عبادت ہے، انفاسکم فی تسبیح، تمہارا نفس کھینچنا اور سانس لینا تسبیح ہے. کس قدر خداوند عالم نے سہولت کر دی، اس زمانے کے اندر برکت رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی فکر کو تبدیل کریں. ہماری باڈی کو جو چیزیں چاہیے وہ دینے والا ہے، اس نے بنائی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا چاہیے. ہم نے خود نہیں بنائی، وہ اس نے بنائی ہے. ہاں یہ فکر بدلنے کی ضرورت ہے. اصل میں لوگ جو ہے جشن مناتے ہیں ماہ مبارک رمضان آنے کا، کہ خدا نے ہمیں رحمتوں کا مہینہ دیا، برکتوں کا مہینہ دیا. ٹھیک ہے، کس قدر برکت اس کے اندر رکھی ہے اس ماہ کے اندر. اس کا راز بھی ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں ساری جو آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں، چاروں آسمانی کتابیں. ٹھیک ہے، لوگ جب مگر رمضان کا کانسیپٹ نہیں تھا. رمضان کے یہ مہینے اسی طرح چلتے ہیں. ماہ مبارک رمضان تو عالم وجود میں ہے نا، ابتدا سے ہے. اچھا ابتدا سے ہے یہ، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں یہ الگ بالآخر ان سے پہلے بھی یہ مہینہ تو ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس کا نام ماہ مبارک رمضان کیسے پڑا یہ ایک الگ بحث ہے. بعض روایات میں آئے کہ ماہ مبارک رمضان اسماء الہی میں سے ایک نام ہے، ایک اسم ہے خدا کا. اچھا ٹھیک ہے، لہٰذا اسی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان آ گیا، ماہ مبارک رمضان چلا گیا. پسوند پیشوند کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. تنہا اس کا نام نہ لے، یہ بے حرمتی ہے. مثلا اس نام کا بھی احترام ہے. صحیح. اچھا 24 گھنٹے سوری جب جانے لگتا ہے ماہ مبارک رمضان تو آپ دیکھیں کہ اولیاء الہی جو ہے وہ اس کی جو ہے نا فرقت کا غم مناتے ہیں. یہ برکت کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، گریہ کرتے ہیں اس کے جانے پہ، روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شعور جو ہے یہ تربیت سے حاصل ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ کہتے کہ اگر یہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے تو پورا سال روزہ تو وہ انہیں اندازہ ہے جو رو رہے ہوتے ہیں اس مہینے کے جانے کے دکھ میں اور آنے کا جشن منا رہے ہوتے ہیں اور پورا سال بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہوتی نا بھئی جس کو لذت ملی ہے وہی روئے گا. صحیح بات. اس لذت تک پہنچنے کے لیے ہمیں تفہیم کرنا ہوگا، ہمیں تربیت کرنی ہوگی، انہیں لذت چکھانی ہوگی تاکہ وہ پوری چکھ سکیں. سر ایک وقفے کا وقت پھر سے ہم پہنچا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے اسی حوالے سے، اور مطاہر سے ہم نعت بھی سنیں گے اگلے ہاف میں. تو کہیں مت جائیے، جی نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ روایات کیا کہتی ہیں اور واقعات کیا کہتے ہیں، تاریخ
کیا کہتی ہے روزے کی اہمیت کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں آج علامہ اشفاق مدنی صاحب ہیں, علامہ باقر عباس زیدی صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک ننھے نعت خواں موجود ہیں مطاہر حسین, جن سے ابھی ہم پروگرام میں درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اچھا, روزہ افطار کرنے کے حوالے سے اور روزہ رکھنے کے حوالے سے, مطلب یہ تو سحر اور افطار کا وقت تو ہمیں اندازہ ہے, مگر اس میں جو ایگزیکٹ جو آرڈرز ہیں وہ کیا ہیں, جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں, ذرا قرآن پاک کی احادیث کی روشنی میں اگر وہ تو پلیز شارٹلی بتائیے. یعنی کب ختم ہونا چاہیے روزہ؟ جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اتم الصیام الی اللیل کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے, اور لیل جو ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ مصداق کے اعتبار سے اختلاف ہو, ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سورج کی ٹکیا آپ کے علاقے میں جو سطح ہے اس سے نیچے جائے گی, اس کا آخری کنارہ, ٹھیک ہے, جسے غروب کہتے ہیں, وہیں سے لیل شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اسی وقت افطار ہے. لیکن افطار جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ کچھ کھائیں گے تو افطار ہوگا, جب ٹائم آ گیا تو روزہ خود بخود ختم ہے. اچھا, یہ بھی ایک سوچ ہے, یعنی ہمارے اعتبار سے ایسا ہے. لیکن اگر شک ہو کہ ابھی مغرب ہوئی یا نہیں, تو فقہی اعتبار سے جو قواعد ہیں اس میں استصحاب نہار جاری ہے, یعنی حکم نہار جاری ہے, دن کا حکم جاری ہے, جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ لیل شروع نہیں ہوئی. تو اگر کوئی اس شک کی حالت میں افطار کر لے اور جبکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا صحیح, تو وہ روزہ توڑنے کے حکم میں آ جائے گا. اچھا, اگر سورج کو غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا اسے, ہاں, تو وہ ٹھیک ہے, افطار نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا. ہاں, تو اگر حالت شک میں اس نے کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت ابھی غروب نہیں ہوا تھا, تو ٹوٹنے کے حکم میں آ جائے گا, قضا بھی ہے, اس کی کفارہ بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے مطابق کہ روزہ جو ہے اگر جو صحیح وقت ہے اگر اس سے پہلے اگر تھوڑا سا کھو لیا جائے تو وہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. بعد کے لیے احتیاط, ایک دفعہ وقت جو ہے آپ نے کہا کہ اگر روزے کا افطار کا وقت ہو گیا اب آپ کھا سکتے ہیں, تو اب آپ کھائیں یا نہ کھائیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ, یہ آپ نے نظریہ پیش, یعنی صبح کے وقت برعکس ہے. اچھا, صبح کے وقت تھوڑا سا برعکس, ہاں, تھوڑا سا اس لیے وہ ہے کہ رات جاری ہے, رات میں کھانے کا حکم ہے, سحری, ٹھیک ہے. شک ہو جائے کہ ابھی طلوع فجر ہوئی ہے, سورج کی ٹکیا یہ نکلنا شروع ہوئی ہے, وہ تو سحر. اچھا, سحر ہے. فجر کا وقت جو ہے وہ کیسے تشخیص دیا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ دو طرح کی صبح ہیں, ایک صبح کاذب ہے, ایک صبح صادق ہے. صبح کاذب یہ ہے کہ مشرق سے ایک لکیر نور کی اٹھتی ہے, آدھے آسمان تک آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ابتدا ہوتی ہے روشنی پھیلنے کی, یہ صبح کاذب ہے. پھر جب یہ دونوں طرف پھیل جاتی ہے مشرق میں, اسے کہتے ہیں صبح صادق, یہ اول وقت اذان ہے یا نماز ہے, فجر شروع ہو جاتا ہے, فجر شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تک کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صبح صادق تک ٹائم ہے سحری کا, صحیح ہے. اب کسی کو شک ہے کہ ابھی فجر ہوئی یا نہیں ہوئی, رات کا حکم جاری ہے, یعنی اگر اس کیفیت میں وہ کھا بھی لے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ چلے کہ جناب واقعاً یقین ہو جائے کہ فجر ہو گئی تھی تو قضا ہے روزے کی, وگرنہ اس کا روزہ صحیح ہے اور رات کا حکم جاری ہے. یعنی صبح کے وقت تھوڑی سی بخشش ہے, شام کے لیے ذرا شام مشکل کے ہے. لیے نہیں. سر آپ کیا بتائیں, مطلب آپ کس رہنمائی پہ عمل کر رہے ہیں اور بتائیں گے کس بارے میں؟ یہ سحر کی تاریخ میں بھی ایک بڑی لطف والی بات ہے. اچھا, قرآن نے یہ حکم دیا کہ جب کالے دھاگے پر سفید دھاگا غالب آ جائے, کالا دھاگا سفید دھاگے میں گم ہو جائے,
तो फिर जो है आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। यानी कि सफ़ेद दिन की रोशनी और तारीकी। अब जो है वो जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी ने वो 2 धागे लेके रख लिए कि भाई ये कब गालिब आएगा। तो वो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि एक जब स्याही फैलती है मशरक़ की तरफ तुलू की जानिब, वो होता है काला धागा, फिर उसके ऊपर जो है वो तुलुए सहर की सफ़ेदी जो है ना वो लकीर की मानिंद, धागे की मानिंद वो फैलती है, वो तुलुए सहर होती है। जब वो फैल जाती है तो उस वक्त समझ लो कि तुम्हारी फजर का आगाज़ हो चुका है। अब वो जो रात थी वो रात ख़त्म हो गई है, अब तुमने कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब इसमें ये है कि बात तो यही है कि सहर से रोज़ा शुरू होता है और रात तक जो है रोज़ा रहता है। तो यानी सहर तुलू हो गई है, रोज़ा शुरू हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है, तो अब आपकी चूँकि अब उस सूरज गुरूब होने के बाद उस वक्त को आप दिन नहीं कह सकते और वो अब रात है, अब आप खा पी सकते हैं। अलबत्ता बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है फ़िक़ी मसाइल के एतबार से कि आपने रोज़ा रखा ही नहीं है, सोए रहे हैं, आँख ही लेट खुली है आप, जी हाँ ऐसा होता है, सुबह 8 बजे खुली है, 9 बजे खुली है, तो उसमें फिर फ़ुक़हा यही कहते हैं कि जब आपकी आँख खुली है उस वक्त आप ये इरादा करेंगे मैं सुबह से रोज़े से हूँ, यानी 8 पहर का रोज़ा जो होता है। हाँ, यानी कि जब सुबह शुरू हुआ था उस वक्त से मैं रोज़े से हूँ। ये ना कह कि मैं अभी रोज़े की नियत करता हूँ तो जो पिछले घंटे गुजरे हैं तो वो फिर अकाउंट कैसे होंगे, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, कि अमलों का दारोमदार नियत। इफ्तार के हवाले से बता दीजिए, वक्त हमारे पास। इफ्तार के हवाले से ये है कि 2 चीज़ें हम अर्ज़ करेंगे। पहली तो फ़िक़ी एतबार से, जैसे अपने बाकर साहब ने भी कहा कि जैसे सूरज गुरूब होता है, रात शुरू हो जाती है, तो इनके नज़दीक ये कि वो कुछ एहतियात कर ली जाए कि ऐसा ना हो कि सूरज मुकम्मल गुरूब ना हुआ और आप जो है ना वो खाना खा रहे हो। अब अगर आपके पास मुकम्मल तसल्ली है और आपको पता है कि सूरज डूब चुका है तो अब आप इफ्तारी कर सकते हैं। हाँ, इसमें अहादीस ये आती हैं कि अब आप खाना नहीं खाते, मिसाल के तौर पर अपने ऊपर फ़ख्र बाज़ लोग करते हैं कि आज तो जनाब रात 11 बज गए, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तो इफ्तार छोड़ना या सहर छोड़ना ये फ़ख्र की बात नहीं है बल्कि महरूमी की बात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहर का खाना कभी ना छोड़ो क्योंकि इसमें बरकत है। सहर और इफ्तार करने वालों पर अल्लाह के फरिश्ते रहमत नाजिल करते हैं। सही है। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई इफ्तार के हवाले से कि अगर आपको यकीन है कि सूरज गुरूब हो चुका है जी, तो मगर वो तो आप रोशनी देख के अंदाज़ा हो सकता है कि जिस टाइम आज़ान हो रही होती है मगरिब की जी, उस वक्त रोशनी होती है। दरअसल रोशनी का यहाँ मतलब रोशनी तो रहती है, काफ़ी देर तक रहती है, आध पौन घंटा रहती है। इसमें सूरज गुरूब होना है। सूरज जब गुरूब हो जाता है तो वो हमारे पास जो है ना वो इल्म तौक़ीद के माहिरीन उसको बाकायदा, जो अब यहाँ वो एक नई बहस शुरू हो जाएगी, इल्म तौक़ीद जो वक्त के वक्त दान है, वक्त मुअय्यन करने वाले, वो बता देते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी ये उनकी जिम्मेदारी है। आज सूरज इतने बजे गुरूब होगा, इतने बजे, तो उन्होंने लाखों इलाकों के औकात बकायदा तरतीब दिए हुए हैं अपने उस इल्म की बेस पर। ये तो हमारे आजकल वो वज़ीर साहब को एक शुगल उठा हुआ है, वो कहते हैं शायद जो है वो अभी ये साइंस ये बता रही है, नहीं, ये इल्म तौक़ीद ये सदियों से जारी है, सदियों से जारी है। सूरज की रफ्तार भी लोग जानते हैं, सूरज कब निकलता है, ये बकायदा किताबें पढ़ाई जाती हैं। कोई आज नहीं इस पर, आज तो ठीक है दूरबीन हमारे लिए जाती, दीगर चीज़ें जो बर्थ ऑफ मून एक ही लफ्ज़ मिला हुआ है उनको, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। तो ये सबको पता है, तमाम हमारे दीगर फ़िक़ह जाफ़रिया वाले बैठे जितने फ़ुक़हा हैं मुख्तलिफ़ मसालिक के, उनको इल्म तौक़ीद अज़बर याद है और आज भी हम उनसे मिलवा सकते हैं। लेकिन फ़र्क फ़हीम भाई क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। कन्फ्यूज़ होते हैं ना लोग, पूछते हैं मुख्तसर कि वजह ये है, वो कहते हैं जी सूरज भी तो गुरूब होना तुम्हें नहीं पता चला तो तुमने वो कैसे। असल सूरज गुरूब होने का इल्म होना काफ़ी है और ईद और रमज़ान के लिए चांद का देखना ज़रूरी है। ये दोनों बारीक फ़र्क हैं जो हदीस में मौजूद हैं। ठीक है, यानी शहादत होनी चाहिए। शहादत, ठीक है, ठीक हो गया जनाब, या खुद देखे या शहादत। या शहादत। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच
آپ دونوں مہمانوں کا تشریف لائے اور ایک بڑی اچھی معلوماتی گفتگو رہی. میرے بھی علم میں کافی اضافہ ہوا اور یقیناً جو لوگ اس وقت ہمیں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بہت ساری بری چیزیں اپنی ذات کی ان کی نفی کر دیتے ہیں, کوشش کر دیتے ہیں اور وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا. کچھ چیزیں ہمیں ایڈ بھی کرنی ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرنی ہوتی ہے, بہتری کی طرف جو ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایک ہیش ٹیگ چل رہا تھا ضائع نہ کرو. یہ کراچی الیکٹرک کی طرف سے ایک ہیش ٹیگ تھا جس میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ, مطلب بڑی کوشش کے ساتھ اس چیز کو وہ اس پیغام کو پھیلانے کی بات کر رہے ہیں کہ پانی, کھانا اور بجلی ضائع نہ کریں. تو کم از کم ہمیں روزے کی حالت میں کسی بھی اس طرح کی چیز کو ضائع نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ آج ہمارے ہاتھ سے اگر پانی, کھانا, بجلی اگر ضائع ہوگا تو وہ کسی کے کام نہیں آ سکے گا. سیو کریں گے تو وہ یقیناً کسی کے کام آ سکے گا. مطاہر حسین ہمارے ساتھ ہیں, نعت خواں ہیں. بچے آپ کی نعت کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, اب نعت شروع کریں گے. دوستو فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل کے روز پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں, میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل جو سنبھلے, دل جو سنبھلے, میں تو پھر جانی بے خزرا دیکھوں. دل جو سنبھلے, میں تو پھر جانی بے خزرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھوں کہ دیواروں در و باب حرم, جالیاں دیکھوں کہ دیواروں در و باب حرم. اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس